السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان سیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج یہ قرآن مجید کا 16واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے الکہف، اور آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک 5 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ان کو سنیں اور بعد میں ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا اما السفینة فكانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وكان وراءهم ملک یأخذ كل سفینة غصبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں تجھے اس کے بعد سوال کروں، پہلے 2 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں بول پڑے، اب آخری تیسری مرتبہ فرمایا اگر میں تجھ سے سوال کروں اس کے بعد تو مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو اتار چکا ہے میری طرف سے الزام۔ فانطلقا، پھر آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، تو آگے چلے تو ایک بستی میں پہنچا اور انہوں نے ان سے یعنی بطور ضیافت کھانا چاہا۔ فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، تو انہوں نے دیکھا خضر علیہ السلام نے ایک وہاں دیوار ہے جو کہ گزرنے والوں پر گرنے والی ہے، تو ان ینقض یعنی وہ گرنے لگی ہے، فاقامہ، تو انہوں نے اس کو پکڑ کر سیدھا کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام بولے اگر تو چاہتا تو اس پر ان سے مزدوری لے سکتا تھا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا میرے اور تیرے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ، پہلے میں نے کہا تھا جب تک میں وضاحت نہ شروع کروں آپ نے بولنا نہیں، پہلے بھی آپ بولے، پھر دوسری مرتبہ بولے، اب تیسری مرتبہ پھر آپ بول پڑے ہیں۔ ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان اب جدائی ہو گئی ہے۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں اب تجھ کو مکمل تفسیر بتاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا، میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مجھ سے زیادہ کو عالم ہے، فرمایا جا پھر آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ اب جو علم خضر کو دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ خاموش نہیں رہ سکے، حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا خضر علیہ بھائی آپ نے بولنا نہیں، جب تک میں اس کی وضاحت نہ کروں آپ نے خاموش رہنا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، وہ نہیں خاموش رہ سکے۔ پہلے نمبر اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، فرمایا سب سے پہلے جس کشتی پر ہم سوار ہو گئے اور اس کا میں نے پھٹا جو ہے نا توڑ دیا۔ پھٹا کب توڑا؟ جب وہ کنارے کے قریب پہنچے نا پھٹا توڑ دیا تاکہ جو اس میں بیٹھے ہیں وہ غرق بھی نہ ہو، کشتی بھی نہ ڈوبے اور کنارے پہنچ جائیں، اور پھٹا توڑ دیا۔ کیوں توڑا؟ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ جو کشتی تھی نا یہ مسکینوں کی تھی، غریب لوگ تھے، وہ اس کو فی البحر یعملون فی البحر، وہ سمندر میں مزدوری کرتے تھے ان پر۔ فاردت ان اعیبها، میں نے ان کو عیب دار کر دیا۔ فاردت ان اعیبها، ان کی کشتی کو میں نے عیب دار کر دیا، پھٹا توڑ دیا نا۔ وکان وراءهم ملک، کیونکہ پیچھے ایک بادشاہ وہ آ رہا تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، وہ چھین کر کشتیاں لے رہا تھا، تو انہوں نے دیکھنا تھا بادشاہ نے یہ کشتی نئی صاف ستھری ہے اور وہ اس کو چھین لیتے، تو انہوں نے اس کو عیب دار دیا، اس کا پھٹا توڑ دیا کہ جب وہ اس کشتی کو دیکھیں گے کہیں گے یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، تو وہ لیں گے نہیں کیونکہ یہ صحیح سلامت ہے۔
بادشاہ وہ کشتیاں پکڑتا جو درست ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. جب اس کا پھٹا دیکھے گا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ اس کو نہیں پکڑے گا. اب جو پھٹا نہ توڑتے تو ساری کشتی مکمل کی مکمل اس بادشاہ نے چھین لینی تھی، لیکن جب پھٹا توڑ دیا تو اس پھٹا توڑ دیا نا، یہ تو دوبارہ بھی لگ سکے گا. اب ان کی مکمل کشتی بچ گئی. اگر ان بچوں نے احسان کیا کہ ان سے کرایہ نہیں لیا تو اللہ کے نبی خضر نے بھی ان پر احسان کیا تاکہ ان کی کشتی بچ جائے. یہ علم کس نے دیا تھا؟ یہ اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور وہ جو غلام ہے، بچہ ہے، ان کے والدین جو ہے ماں باپ وہ مومن ہیں، ایماندار ہیں. فَخَشِينَا يُرْهِقُهُمَا، مجھے یہ ڈر لگا کہ وہ ان کو عاجز کر دیں گے، طغیاناً زبردستی کے ساتھ، وَكُفْرَانًا، اور بچے کی جو ہے نا سرکشی اور بچے کے برا ہونے، اس کے عادات اس کے کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ والدین کفر میں چلے جائیں. تو کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ اس کی عادات اللہ نے اس کو بتائی تھی نا کہ یہ بچہ یہ اس قسم کا ہے، بہت زیادہ سرکش ہے، یہاں تک کہ یہ سرکشی کرے گا کہ والدین کو مجبور کر دے گا کہ وہ کفر میں چلے جائیں. تو میں نے اس بچے کو اس لیے مارا ہے تاکہ ان کے ماں باپ وہ مومن ہے، وہ ایمان سے نکل کر کفر میں نہ چلے جائیں. اور یہ کام کیوں کیا؟ اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ اس بچے کو مار دو. حالانکہ نبی کسی کو ایسے تو نہیں نہ مار سکتا. تو یہ 3 کام تھے، تینوں میں جو ہے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے. جدائی ہو گئی اور ان کی تفسیر جو ہے حضرت خضر نے بتا دی. تو بھائیو، یہ قرآن ہے نا، قرآن پڑھنے میں بڑا مزہ ہے. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کلام اللہ سمجھ کے پڑھیں. اللہ اپنے قرآن کے پڑھنے والے کو کبھی بھی نامراد نہیں چھوڑتا. اللہ ان کی مدد کرتا ہے. یہ خدمت ہے اللہ کے قرآن کتاب کی، اللہ کے قرآن کی کتاب مبین کی. تو بھائیو، یہ خود بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہیں 10-15 نمبروں پر ضرور اس کو سینڈ کر دیا کریں، شیئر کریں اس کو فیس بک میں، تاکہ ہمارے بچے ہر گھر میں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.